हेलो दोस्तों आज मैं आपको सैर कराने वाला हूँ जनूब मशरक़ी एशिया में वाक़ एक छोटे से मगर खूबसूरत और इस्लामी मुल्क लेबनान की। कुछ दहाइयाँ पहले तक लेबनान का शहर बैरूत एशिया का खूबसूरत तरीन शहर होने का एजाज़ रखता था, मगर आगे बढ़ने से पहले तमाम आने वाले दोस्तों से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, लेबनान जनूब मशरक़ी एशिया में बहर रोम के किनारे एक आज़ाद इस्लामी मुल्क है, लेकिन बदकिस्मती से इस्लाम मुखालिफ ताकतों ने मुल्क के अंदर ऐसी खाना जंगी का बीज बोया है जिससे पैदा होने वाले नफ़रत के दरख्त के कांटे आज भी उन मुसलमानों को तकलीफ़ दे दर्द से दूचार करते हैं। लेबनान का मुकम्मल और सरकारी नाम लेबनीज़ जमहूरिया है। इसका टोटल रकबा 10,452 मुरबा किलोमीटर है, तो अपने रकबे के हिसाब से दुनिया के 161वें नंबर पर शुमार किया जाता है। लेबनान का 1.8% रकबा पानी पर मुश्तमिल है। लेबनान ने 22 नवंबर 1943 को फ़्रांस से मुकम्मल आज़ादी हासिल की। लेबनान की कुल आबादी 60,63,814 नफूस पर मुश्तमिल है, जो दुनिया में 112 नंबर पर शुमार की जाती है। मुल्क का सबसे बड़ा शहर और दारुल हुकूमत होने का एजाज़ बैरूत शहर को हासिल है। लेबनान का परचम सुर्ख और सफ़ेद रंग पर मुश्तमिल है, जिसके सफ़ेद हिस्से में लेबनान की कौमी दरख्त की तस्वीर बनाई गई है। इस परचम को 22 दिसंबर 1943 को कौमी हैसियत से तस्लीम किया गया। लेबनान के शुमाल और मशरक़ में शाम, जनूब में इसराइल और मगरब में बहर रोम वाक़ है। बहर रोम के साथ लेबनान की 225 किलोमीटर सरहद मिलती है। मुल्क की तवील तरीन सरहद शाम के साथ 375 किलोमीटर और इसराइल के साथ 79 किलोमीटर सरहद मिलती है। लेबनान के आइन के मुताबिक मुल्क का सदर ईसाई, वज़ीर आज़म सुन्नी मुसलमान और कौमी स्पीकर शिया मुसलमान होता है। लेबनान का 64% रकबा वीरान और रेगिस्तान पर मुश्तमिल है। लेबनान के साहिल पर कदीम शहरों बायबलोस, सैंदोन और ताहिर के कंडरात मौजूद हैं। लेबनान में 50% मुसलमान आबादी है, जिसमें सुन्नी और शिया दोनों फ़िरक़ों के लोग शामिल हैं। 45% ईसाई और बाकी 5% यहूदी और दीगर अक़लियती लोग शामिल हैं। एक अंदाज़े के मुताबिक कहा जाता है कि मुल्क में मुसलमानों की तादाद 50% से बढ़ चुकी है, लेकिन लेबनानी हुकूमत ने 1932 से लेकर आज तक दोबारा मर्दमशुमारी नहीं करवाई, क्योंकि अगर मुसलमानों की तादाद ईसाइयों से बढ़ती है तो फिर मुल्क का सदर मुसलमान होगा, क्योंकि मुल्क के तमाम तर इख्तियारात सदर के पास होते हैं। इसी वजह से यहाँ पर दोबारा मर्दमशुमारी नहीं करवाई गई। लेबनान के आर्टिकल 11 के तहत मुल्क की कौमी और सरकारी ज़ुबान अरबी है। मुल्क की कसीर तादाद लेबनानी अरबी का इस्तेमाल करती है, जबकि फ़्रांसीसी ज़ुबान को मुल्क की दूसरी बड़ी ज़ुबान का दर्जा हासिल है। दौरे जदीद की पढ़ी लिखी जनरेशन इंग्लिश ज़ुबान का भी इस्तेमाल करती है, जबकि दीगर छोटी ज़ुबानों में आर्मेनी और यूनानी भी बोली जाती है। लेबनान में खाना जंगी की वजह से काफ़ी ज़्यादा तादाद में साइंसदान, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और बिजनेसमैन मुल्क छोड़कर करीबी हमसाया ममालिक में रिहाइश इख्तियार कर चुके हैं। लेबनान का शहर बैरूत, जो कभी एशिया का पेरिस और स्विट्ज़रलैंड कहलाता था, अब मलबे का ढेर बन चुका है। ये शहर तारीख़ी लिहाज से बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। खाना जंगी से पहले बैरूत को यूरोपी तर्ज का जदीद तरीन शहर समझा जाता था। एक रिपोर्ट के मुताबिक बैरूत को 7 बार तबाह किया गया और 7 बार आबाद किया गया है। दौरे हाज़िर में भी इस शहर को दोबारा तामीर करने की कोशिश की जा रही है, ताकि फिर से इस शहर की रोशनियाँ जगमगा सकें। बैरूत के लोगों का रहन सहन अरब और यूरोपी तर्ज ज़िंदगी से मिलता जुलता है।
اگر لبنان کے دلچسپ حقائق پر نظر ڈالی جائے تو لبنان عرب دنیا کا سب سے زیادہ سونے کے ذخائر رکھنے والا ملک ہے۔ اب تک پوری دنیا میں جس ملک پر سب سے زیادہ کتابیں لکھی گئیں وہ لبنان ہے۔ اس وقت بھی عرب میں سب سے زیادہ کتابوں کے آتھر لبنانی ہیں۔ لبنان کی انفرادیت اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ اس کے نام کا بائبل میں 75 بار ذکر کیا گیا ہے۔ لبنان دنیا کا ایک ایسا ملک ہے جہاں پر ہر 10 افراد کے لیے ایک ڈاکٹر موجود ہے، جبکہ اس کے برعکس امریکہ اور ترقی یافتہ یورپین ممالک میں 100 افراد کے لیے ایک ڈاکٹر دستیاب ہوتا ہے۔ ایک اسلامی ملک ہونے کی حیثیت سے لبنان کی ایک شرمناک بات یہ بھی ہے کہ یہاں پر ہم جنس پرستی کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ اس عمل کی بدولت لبنان نے بہت سے غیر مسلم ممالک کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ لبنان کا اسکائی بار کلب دنیا کے بہترین اور عیاشی فراہم کرنے والے کلبوں کی فہرست میں شامل ہوتا ہے۔ پورن انڈسٹری کی مشہور ترین اداکارائیں اینی ایڈرسن، کیٹی کلیانا، یاسمین اور میاں خلیفہ بھی اسی ملک لبنان سے تعلق رکھتی ہیں۔ لبنان دنیا کے ان چھوٹے ممالک کی لسٹ میں شامل ہوتا ہے جہاں پر آپ ایک دن میں پورے ملک میں گھوم سکتے ہیں۔ لبنان میں 1945 کے بنائے گئے ایک قانون کے مطابق کسی بھی غیر ملک کا پرچم لہرانے پر پابندی عائد ہے۔ اس قانون کی خلاف ورزی کرنے والے کو سزا اور جرمانہ دونوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لبنان مشرق وسطیٰ میں سب سے زیادہ عیسائی آبادی رکھنے والا ملک ہے۔ لبنان عرب دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس میں ریڈیو اور ٹی وی رکھنے کی اجازت دی گئی تھی۔ لبنان دنیا کے نقشے پر بنا ایک ایسا ملک ہے جس پر 15 مختلف ممالک اور 15 مختلف قوموں کے لوگوں نے قبضہ کر کے اپنی اپنی حکومت قائم کی۔ لبنان اپنے خوشبودار سیبوں کی وجہ سے پوری دنیا میں اعلیٰ شہرت کا حامل ملک ہے۔ فٹ بال اور باسکٹ بال ملک کی سب سے زیادہ کھیلے جانے والی اور پسندیدہ ترین کھیلیں ہیں۔ ملک کے دیگر مشہور کھیلوں میں رگبی یونین، تیراکی، سائیکلنگ، میراتھن اور باڈی بلڈنگ شامل ہیں۔ 2013 میں ورلڈ گلوبل انفارمیشن ٹیکنالوجی کی طرف سے شائع کردہ ایک رپورٹ کے مطابق لبنان دنیا کا ریاضی اور سائنس کی تعلیم کے حوالے سے چوتھا بہترین ملک قرار پایا تھا۔ ورلڈ یونیورسٹیز کی انڈیکس میں لبنان کی بیروت یونیورسٹی 989 نمبر پر شمار کی جاتی ہے۔ ملک میں تعلیم کی شرح 94.1% ہے۔ لبنان کی آمدنی میں سیاحت کے شعبے کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ ہر سال لاکھوں کی تعداد میں آنے والے سیاحوں کی وجہ سے ملک کی آمدنی میں کافی بہتری پائی جاتی ہے۔ ملک کی معیشت میں زراعت اور صنعت کوئی خاص مقام حاصل نہیں کر سکیں۔ لبنان اپنی تیل کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دوسرے ممالک سے تیل امپورٹ کرتا ہے۔ حال ہی میں لبنان، اسرائیل، مصر اور قبرص کے درمیان سمندر میں تیل دریافت کیا گیا ہے۔ اس تیل کے حصول کے لیے وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ خیال ظاہر کیا جاتا ہے کہ ان ذخائر میں کافی زیادہ تیل اور گیس کی امید کی جا رہی ہے۔ لبنان کی زرعی اجناس میں دالیں، پھل، تمباکو اور سبزیاں سر فہرست ہیں۔ لبنان کی کل جی ڈی پی 94 بلین $، ہے، جو دنیا میں جی ڈی پی کے حوالے سے 66ویں درجے پر شمار کی جاتی ہے۔ لبنان کی کرنسی کو لیبنیز پاؤنڈ کہا جاتا ہے۔ اگر لبنان کو تاریخی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو لبنان دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس کا نام پچھلے 4000 سال سے تبدیل نہیں کیا گیا ہے۔ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ علاقہ حتھا اور ایرامی سلطنتوں کا حصہ رہ چکا ہے اور بعد میں اس علاقے کا شہر سلطنت فونیشیا کا تجارتی مرکز بن گیا۔ اس کے بعد یہ خطہ زمین ایشوری، ایرانی اور یونانی حملہ آوروں کی آماجگاہ بھی بنا۔ جب رومی حملہ آوروں نے شام پر قبضہ کیا تو لبنان بھی ان کے زیر حکمرانی آ گیا۔ جب رومی سلطنت کا خاتمہ ہوا تو یہ علاقہ بازنطینی سلطنت کا حصہ بن گیا۔
اس وقت یہاں پر مارونی عیسائیوں کی کثیر تعداد موجود تھی۔ 7ویں صدی عیسوی میں یہاں پر اسلام کا پرچم سر بلند ہوا اور عرب سے آنے والے فاتحین نے یہاں پر اسلام کی تبلیغ کا کام شروع کیا۔ 1516 سے 1517 تک یہاں پر سلطنت عثمانیہ کی حکومت قائم ہوئی، جس کے زیر کنٹرول لبنان اور شام کی سلطنت تھی، لیکن شام کے برعکس لبنان نے کافی حد تک اپنی خود مختاری کو قائم رکھا۔ 1832 سے لے کر 1840 تک اس ملک پر مصر نے حکومت کی۔ اسی دور میں یورپی لوگوں کی آمد کا سلسلہ بھی شروع ہوا۔ 1918 میں سلطنت عثمانیہ کے زوال کے بعد اس خطے پر فرانسیسی تسلط قائم ہوا۔ 1920 کے دوران شام اور لبنان پر فرانس کی حکمرانی قائم ہوئی۔ 1941 میں فرانس نے لبنان کو آزاد کرنے کا اعلان کیا، لیکن کچھ سالوں تک عملی طور پر فرانس نے اس ملک پر حکومت کی۔ 1973 میں فلسطینی گوریلوں اور لبنانی فوج کے درمیان جنگی محاذ کا آغاز ہوا۔ اسرائیلی سرحد کے ساتھ لبنانی علاقے میں 90,000 سے زائد فلسطینی باشندوں کی آباد کاری ہونے سے یہ فلسطینی وقتاً فوقتاً اسرائیل پر حملہ کرتے رہتے ہیں۔ اور بھی بہت سی وجوہات ہیں جن کی بدولت اسرائیل اور دوسری مغربی طاقتوں نے اس ملک میں خانہ جنگی کی آگ کو خوب پھیلایا ہے، جن کا مقصد مسلمانوں کی نسل کشی اور دیگر مذاہب کی بالادستی قائم کرنا تھا۔ اسی وجہ سے لبنان کے 25% لوگ بیرون ملک ہجرت کر چکے ہیں۔ اسٹرائپڈ ہائینا قومی جانور فونکس، جسے فرضی پرندہ بھی کہا جاتا ہے، لبنان کا قومی پرندہ اور سیڈر قومی درخت ہے۔ دوستو، یہ تھی لبنان کے بارے میں ایک خوبصورت سی ویڈیو آپ کو کیسے لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے۔ اگلی ویڈیو تک اپنا خیال رکھیے گا۔